اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے پیارے صحابی کہ جنہیں نبی پاک نے غسیل الملائکہ کا خطاب دیا۔ ویسے تو شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، لیکن وہ ایک ایسے صحابی گزرے ہیں جنہیں غزوہ میں شہادت کے بعد غسل دیا گیا۔ وہ بھی کسی انسان نے نہیں دیا، بلکہ اللہ پاک کے ہاتھ فرشتے آئے اور انہوں نے اس صحابی کو غسل دیا۔ ناظرین گرامی، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کے خزرج قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ ایسے صحابی تھے جنہوں نے مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کی بہت ہی امداد کی۔ ان کا والد بہت ہی بڑا راہب تھا جن کے چرچے بہت زیادہ تھے۔ ان کا نام ابو عامر تھا، یہ اپنے قبیلے کا سردار بھی تھا۔ لوگ ان کو ابو عامر راہب کے نام سے پکارا کرتے تھے کیونکہ یہ ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو سارے مدینے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برگاہ میں جان قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، مگر مدینے میں دو لوگ ایسے تھے جو بہت ہی زیادہ حسد کرتے تھے۔ ان کو معلوم ہو گیا کہ اب ہماری سرداری ختم ہونے والی ہے، ہم ساری عزت و احترام اب بھی مٹی میں مل جائے گی، ہم کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ دو حاسد حنظلہ کے والد ابو عامر اور دوسرا عبداللہ ابن ابی تھا۔ یہ بعد میں اپنی دشمنی کو اپنے سینے میں چھپا کر مسلمان ہو چکا تھا، لیکن یہ اندر سے مشرکین کا سردار بن گیا تھا۔ ابو عامر اس طرح اپنے آگ میں جلتا رہا۔ اس کے بعد وہ مکہ پہنچ کر اس نے مکہ کے بڑے بڑے سرداروں سے ملاقات کی۔ اس نے مکہ والے لوگوں کو بہت ہی اکسایا کہ مدینے میں جا کر حملہ کر دو۔ چنانچہ 3 ہجری میں جب جنگ احد ہوئی تو ابو عامر منافقین کے تھا، وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا۔ مگر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا زندگی کا واقعہ بالکل ہی الگ ہے۔ یہ بہت ہی حسین و جمیل اور بہادر انسان تھے۔ ان کی شادی کی پہلی رات تھی کہ جب مدینے میں جہاد کے نعرے بلند ہونے لگے تھے، جب لوگوں کو بلایا جانے لگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ پر جنگ پر جانے کے لیے تیار ہو جائے۔ حضرت حنظلہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہی تھے کہ ان کے کان میں یہ آواز پڑی کہ نکلو اللہ کی راہ، اللہ تعالیٰ کی راہ پر لڑنے والوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آؤ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے کافروں کا مقابلہ کرو۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کہنے لگی، اس نے آپ کو اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ تعالیٰ کو کہا کہ تم اپنے گھر میں ہی رہو، کیونکہ تمہاری تو ابھی نئی شادی ہوئی، تم ابھی میرے پاس ہی رکو، جب صبح ہو جائے گی تم قافلے کے ساتھ مل جانا۔ لیکن صحابہ اکرام کا جذبہ ہی اتنا تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکارتے تھے تو وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ وہ اپنی جان و مال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے کے لیے تیار رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنی بیوی کی بات نہ مانتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے گھر سے کچھ جنگی سامان پڑا اور جہاد کے لیے گھر سے نکل کر قافلے کے ساتھ تیار ہو گئے۔ جب غزوہ احد کی جنگ ہوئی تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کو دیکھ لیا تھا کہ میرا والد صاحب حسد کے مارے ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اس جنگ کروانے میں میرے والد کا پورا ہاتھ ہے۔ میرے والد مسلمانوں کی بلندی نہیں چاہتا تھا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کو دیکھ کر بہت ہی ناراض ہوتے تھے، یہاں تک کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے کہ میں اپنے والد صاحب کو قتل کر دوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو گوارا نہ کرتے ہوئے حضرت حنظلہ کو اجازت نہ دی۔ اس رات حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے ایسا عجیب و غریب خواب دیکھا کہ اس نے قافلے کے کچھ لوگوں کو بلا کر ان کو اپنا خواب سنایا۔ ان سب کو کہا کہ تم سب گواہ رہنا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے شوہر ہے۔ میں نے سہاگ رات ان کے گھر میں بسر کی ہے۔ قافلے کے لوگ ان کی یہ بات سن کر بہت ہی حیران ہوئے کہ اس میں سب کو بتانے والی کیا بات ہے کہ وہ آپ کے شوہر ہے، اس میں گواہی والی کیا بات ہے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ جب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ گئے تھے تو مجھ کو نیند آ گئی تھی، میں نے ایک خواب دیکھا کہ آسمان کھل گیا ہے اور حنظلہ اس میں داخل ہو گئے ہے، اس کے بعد آسمان کا دروازہ فوراً بند ہو گیا ہے۔
میں سمجھ گئی تھی کہ آج رات حنظلہ شہید ہو جائیں گے۔ جس طرح حضرت حنظلہ بہت ہی بڑا کافر کے بیٹے تھے، اس طرح حنظلہ کی بیوی بھی ایک بہت ہی بڑے کافر عبداللہ بن ابی کی بہن تھی۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑا رحیم و کریم ہے، وہ کافروں کے گھروں میں مسلمانوں کو پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو بدبودار مٹی میں بھی تر و تازہ اور خوشبودار پھول کھلاتے دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حنظلہ کو منع فرما دیا تھا کہ آپ نے اپنے والد کو قتل نہیں کرنا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش اور جذبے کے ساتھ جنگ کے میدان میں اترے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جوش اور ولولے کے ساتھ کافروں سے لڑتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں ابو عامر موجود تھا۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ ابو عامر ایک ہی وار میں قتل ہو جاتا، لیکن اچانک پیچھے سے شداب بن الواس نے حضرت حنظلہ پر حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا تھا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو سب اپنے اپنے شہداء کو دیکھ رہے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے حضرت حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی حیران ہوئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ حضرت حنظلہ کے گھر جا کر اس کی بیوی سے معلوم کر کے آؤ، اس کی کیا وجہ ہے کہ فرشتے حضرت حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں، کیوں کو شہید کو تو غسل نہیں دیا جاتا۔ حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ ان کی اہلیہ محترمہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ جنگ کی پکار پر حالات جنابت میں گھر سے روانہ ہوئے تھے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ فرشتوں نے اسے غسل دیا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی مقام و مرتبہ کے لیے یہی کافی ہے۔ حضرت ابو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنگ کے بعد جب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد اطہر اٹھایا جا رہا تھا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین تازہ پانی کے قطرے ان کے بالوں سے گرتے دیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کو جب یہ منظر بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے گھر والوں سے معلوم کرو۔ معلوم ہوا کہ جنگ سے پہلی رات حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شب عرسی تھی۔ اعلان جہاد سنتی ہی وہ میدان جنگ کی طرف لپکے کہ مبادہ پیچھے رہ جائے۔ غسل جنابت فرض تھا، لیکن اس خیال سے کہ سبقت الی الجنہ سے محروم نہ رہ جائے، تیزی سے شریک جہاد ہو گئے۔ ان کی اہلیہ جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابی رئیس المنافقین کی ہمشیرہ مخلص صحابیہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں نے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کے پانی سے غسل دیا ہے، اس لیے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسیل المالکین کہلائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق